الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العلی العظیم. کل کی آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں کے 12 سرداروں سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے اپنے خاندان کو شریعت مطہرہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کا پابند کرو گے، اور 12 خاندانوں نے اپنے 12 سرداروں سے عہد کیا بھی تھا. اس کی دفعات کا ذکر کل آ چکا ہے، جس میں اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور قرض حسن، نیکی کے کاموں میں مالوں کو خرچ کرنا، یہ اس عہد کی دفعات تھیں. ان کا تفصیلی بیان کل ہو چکا ہے. اللہ نے آج کی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے عہدوں پر قائم نہ رہے، یعنی عمل سے بیزار ہو گئے. اب آپ سنیں کہ عمل سے بیزار ہونا، شرعی احکامات پر عمل نہ کرنا، یہ کتنا سخت اللہ کے نزدیک جرم ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے وعدوں پر، عہدوں پر اور شریعت پر قائم نہ رہے تو سب سے پہلی چیز ان پر اللہ کی لعنت پڑی، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اب دیکھیے، شرعی احکامات پر عمل نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل کی عہد شکنی اور اس کی سزا کا بیان اہل اسلام کے لیے نصیحت کے طور پر اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ملت اور جو قوم قوانین شریعت پر عمل نہیں کرتی تو اس کا حشر یہی ہوگا دیر سویر جو بنی اسرائیل کا ہوا. لہذا امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کو اس سے سبق لینا چاہیے اور بنی اسرائیل کے انجام بد کو اپنے لیے درس عبرت سمجھے. عبرت کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، وہ یہودی اپنے وعدوں پر قائم نہ رہے تو اللہ نے لعنت ڈال دی. ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاتی رہی. نوبت بعیجا رسید، نوبت یہاں تک پہنچی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، توریت کے آیتوں کو بدلنے لگے اور دل اتنا مردہ ہوئے کہ خدا کے کلام کو بدلنے لگے. کبھی اس کے الفاظ میں تبدیلی،
کبھی اس کے معنی میں تبدیلی، کبھی تلاوت میں تبدیلی، اور جو اللہ کی حقیقی مراد تھی اس کو پھیرنے لگے اور اس کے مطلب اپنی طرف سے گڑھنے لگے، یہاں تک کہ کتاب یعنی تورات ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، یعنی وہ عمل سے بے پرواہ نہیں بلکہ بے رغبت ہو گئے۔ بے رغبت ہونا، کتاب اللہ کو پس پشت ڈالنا، یہ اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر غداری اور مکاری کو ان کا شیوا بنا لیا۔ وہ صحیح بات کے خلاف نت نئے پلان بناتے رہے۔ تو گویا کہ آپ دیکھیں عہد کو اور وعدوں کو اور شرعی احکامات پر عمل نہ کرنا اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ 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 شریعت سے اتنا دور ہوتے ہیں کہ شریعت ہی چھوٹ جاتی ہے، اور کتاب اللہ پر عمل تو دور کی بات، اس سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کبھی بھی قرآن سے بے رغبتی ہو رہی ہے تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے، اور دل کی سختی یہ یوں ہوئی کہ کہیں نہ کہیں ہم سے احکامات کی پابندی باقی نہ رہی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر فرائض کا اہتمام کرنا ہے تو سنتوں کا اہتمام کرو، اور اگر سنتوں کا اہتمام کرنا ہے تو نوافل کا اہتمام کرو، اور اگر نوافل کا اہتمام کرنا ہے تو مستحبات کا خیال رکھو۔ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب نوافل مستحبات چھوٹتے ہیں تو نوافل خود بخود چھوٹ جاتے ہیں، اور جب نوافل چھوٹتے ہیں تو سنتوں کا اہتمام باقی نہ رہتا، اور جب سنتیں جاتی رہتی ہیں تو بات فرضوں کے چھوٹنے کی آتی ہے، اور بات جب فرائض کے چھوٹنے کی آتی ہے تو آہستہ آہستہ دل کے اندر سختی آتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کلام اللہ سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی بات آج کی آیت میں بنی اسرائیل کے مطابق یا بنی اسرائیل کے متعلق یہاں ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے ان کی دل کی سختی ان پر حاوی ہوئی اور وہ تورات سے نفع اٹھانا بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت بھی گئی، سلطنت بھی چھنی، ظالم بادشاہ نے یہودیوں کو تہس نہس کیا، اور ہمیشہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے خیانت ان کے مقدر کر دی گئی۔ کتنا بڑا جملہ ہے، اور آج تک یہ یہودیوں پر صادق آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی آپ کو آئے دن یہودیوں کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی جو ان سے صادر ہوتی رہے گی، یعنی ان کی طرف سے دغا، دھوکہ، فریب، اس کی اطلاع اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر آپ کو ملتی رہے گی۔ یعنی گویا کہ دغا بازی، فریب، دھوکہ ان کی گھٹی میں شامل ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں ان کی جانب سے معلوم یہ ہوا کہ یہودی کبھی بھی کسی قوم کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ دغا بازی، دھوکہ ان کی فطرت میں شامل ہے، لہذا ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ وعدوں پر قائم رہیں گے، عہدوں پر قائم رہیں گے، یا ان کی طرف سے بھلائی پہنچ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے فطرت کے خلاف ہے۔ آپ کو اے مخاطب، چونکہ اللہ کے نبی مخاطب ہیں اور آپ کے واسطے سے
اللہ کے نبی کا ہر امتی قیامت تک مخاطب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب، آپ کو ان کی خیانت کی اطلاع برابر ملتی رہے گی۔ وہ اگر کسی سے وعدہ کر لیں وہ اپنے وعدوں پر قائم نہ رہیں گے، اور یہ خیانت کا سلسلہ ان کی طرف سے آج بھی جاری ہے۔ ہاں، الا قلیلا منہم، اللہ نے فرمایا بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، ان میں صحیح بھی ہیں، جیسے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام میں داخل ہو کر پکے سچے مسلمان بنے۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ ایسے پکے سچے مسلمان کو طعنہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں، وصفح، آپ ان سے درگزر کا معاملہ کریں، یعنی اسلام سے پہلے اگر کوئی بات ہوئی ہے تو آپ معاف کریں، درگزر کریں اور چھوڑ دیں۔ جو اپنی پچھلی باتوں سے توبہ کر لے، کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو، درگزر کرنے والوں کو اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والوں کو اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے جو اس وقت تلاوت ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ونسوا حظا مما ذكروا به۔ پھر یہ بنی اسرائیل یہودیوں کی عہد شکنی ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا۔ اللہ کی رحمت سے دوری یہ اللہ کا عذاب ہے، اور پھر ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ یہودی باتوں کو، یعنی تورات کی باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے تھے، اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں۔ اور وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ان اللہ یحب المحسنین۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن بنی اسرائیل یہودیوں کی کسی نہ کسی خیانت کا اے مخاطب تمہیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ آج انہوں نے یہ وعدہ توڑ دیا، یہ عہد توڑ دیا، محض اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے۔ لہذا فی الحال انہیں معاف کر دو، یعنی جو ایمان میں داخل ہو جائیں، اور درگزر سے کام لو۔ بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔